زندگی میں خوش رہنے کے لیے نا بہت زیادہ ہمت کی نہیں بلکہ بہت زیادہ بے حسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ ہی جینا سیکھ جاتے ہیں۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن پر ہم دوسروں کو معاف تو کر سکتے ہیں مگر تعلق نہیں رکھ سکتے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہ ہو۔ السلام علیکم ٹو ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا بلاگ جو ہے نا تمام ہاؤس وائف، تمام خواتین اور خاص طور پر جو جوائنٹ فیملی میں رہتی ہیں نا خواتین، ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ زندگی کی نا ہر سٹیج میں ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ سیکھنے کو ملتا ہے، اور آج ہم اس سٹیج پر ہیں جہاں ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ ہم کسی کو ہر وقت خوش نہیں رکھ سکتے۔ تو ہر کسی کی بات کو ماننا، ہر وقت دوسروں کے لیے اویلیبل رہنا اور نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی انکار نہ کر پانا، یہ سب آپ کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ آپ کی ویلیو کو بھی کم کر دیتا ہے۔ اور پھر کہیں جا کر ہمیں ریلائز ہوتا ہے کہ ہر رشتے میں ہمیں باؤنڈریز سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جب تک ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے نا تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ہم ایک عورت ہیں اور ایک عورت ہونے کے ناطے نا ہمارے ساتھ بہت سارے رشتے جڑ جاتے ہیں شادی کے بعد۔ جہاں پر ہم ایک بہو بنتے ہیں وہیں ایک بیوی، اس کے بعد ایک ماں، اور بھی بہت سارے رشتے جو ہے نا وہ ہماری لائف میں آتے ہیں۔ لیکن کیا آپ ان رشتوں میں گم ہو کر اپنے آپ کو کھو دیں گے اور پھر اپنی پرواہ کرنے کی بجائے آپ دوسروں کو خوش کرنے میں لگے رہیں گے؟ تو یہ آپ کی سب سے بڑی بیوقوفی ہوگی۔ میں یہاں پر یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کسی کی خدمت، کسی کی عزت یا کسی کا خیال نہ کریں۔ آپ وہ سب کچھ کریں جس سے آپ کی عزت میں اضافہ ہو، آپ کی ویلیو بڑھے، لیکن آپ ان تمام چیزوں میں جو ہے نا تمام رشتوں میں ایک باؤنڈری ضرور سیٹ کریں، کیونکہ ہماری بھی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے اور ہر عورت کو جو ہے نا اپنی سیلف رسپیکٹ اتنی ہی ضروری ہوتی ہے جتنی دوسروں کو۔ اب دیکھا جائے تو یہاں پر میں آپ کے ساتھ نا ایک ایگزامپل شیئر کر رہی ہوں۔ میں یہاں پر ہر جوائنٹ فیملی سسٹم کو برا نہیں کہہ رہی، کچھ جوائنٹ فیملی سسٹم اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن آج کل کی خواتین جیسے کامنٹ میں بتا رہی ہوتی ہے نا، میں اس حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ دیکھیں کہ ایک عورت ہے، صبح سو کر اٹھتی ہے اور صبح سے لے کر شام تک دن رات اپنا گھر کا کام کرتی جا رہی ہے۔ ساس کو ناشتہ کروایا، سسر کو کروایا، دیور کے کپڑے پریس، شوہر کا خیال، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہوئے، کچن کا کھانا بناتے ہوئے سارا دن وہ انہی کاموں میں مگن رہتی ہے۔ نہ اس کو اپنے بال بنانے کی فکر ہے، نہ اس کو اپنے کپڑے چینج کرنے کا پتہ ہے، نہ ہی اس کو اپنے اوپر ٹائم دینے کا پتہ ہے۔ اور اینڈ دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ صحیح کو صحیح کہہ رہی ہے تو وہ بہت اچھی ہے، اور جہاں پر اس نے صحیح کو غلط کہہ دیا تو وہیں پر اس کا سارا کیا دھرا اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ اس کو کوئی بھی پسند کرنا گوارا نہیں کرتا، اور ایون کہ پورا گھر ہی جو ہے نا وہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو کیا فائدہ آپ کی ایسی خدمت کا؟ تو ضروری ہے کہ ایسی چیزوں میں نا اپنی ایک لمٹ بنائیں کہ جس کا بھی آپ نے کرنا ہے آپ ایک لمٹ میں کریں، اپنا بھی سوچیں، اپنے بچوں کے بارے میں بھی سوچیں۔ آج کے ولاگ میں جو میں آپ کے ساتھ باتیں شیئر کر رہی ہوں نا، میری بہت ساری بہنیں جو ہیں نا میرا ولاگ دیکھ کر اور باتیں سن کر نا یہ ریلائز کریں گی کہ یہ باتیں جو ہیں وہ ہماری لائف سے ہی ریلیٹڈ ہیں۔ یہ سب کچھ ہمارے گھر میں بھی ہوتا ہے اور میرے ساتھ بھی اس طرح سے ہے۔ میں اپنا سارا دن جو ہے وہ دوسروں کی خدمت میں گزار دیتی ہوں، اور اینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ مجھے بالکل بھی کوئی صلہ نہیں دیا جاتا۔ تو دیکھیں کہ دوسروں کی آپ جتنا آپ خوش رکھنے کی نا آپ خود کوشش کرتی ہیں سب سے زیادہ۔ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ بس جی میرے بارے میں کوئی بات نہ کر دی جائے، مجھے کوئی برا بھلا نہ کہہ دے، مجھ سے کوئی گلا شکوہ نہ کرے۔ تو جب آپ یہ سب سوچ کر نہ دوسروں کی خدمت میں لگی رہتی ہیں، سارا دن آپ کام کرتی ہیں، آپ کو کوئی ہوش نہیں ہوتا، آپ کو اپنے بچوں کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ رو رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو بس یہ ہے کہ جتنا بھی کام ہے نا سارا میں اپنے سر پر لے کر نا اس کو پورا کر دوں اور دوسروں کو خوش کر دوں۔ تو یہ دوسروں کو خوش کرنے کے چکروں میں نا آپ اپنے آپ کو بھول جاتی ہیں، اور یہ ہیبٹ جو ہے آپ کے اندر اتنی زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ بس پھر آپ کو اپنی تو پرواہ ہی نہیں رہتی، اور پھر ساری زندگی جو ہے نا آپ اسی طرح سے چلتی ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ضرورت سے زیادہ اچھا بننے کی کوشش کرتی ہیں نا تو یہ چیز آپ کو مہنگی پڑ جاتی ہے، آپ کو بھاری پڑ جاتی ہے، آپ کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ جو میں نے کچھ کر لیا ہے نا، اور جتنی لائف میں نے ان سب کاموں پر ویسٹ کر لی ہے، تو اگر مجھے اس چیز کی سمجھ آ جاتی نا پہلے تو شاید اس بات کی نوبت نہ آتی۔ اچھا، بہت سی خواتین کا نا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں اور ہماری جو ہے نا وہاں پر نہ تو کوئی ویلیو ہے، نہ ہمیں کوئی اچھا سمجھتا ہے،
اور ہمارے شوہر کو بھی جو ہے نا وہ بات بات پر اتنا سکھا دیا جاتا ہے کہ وہ بھی ہمیں بالکل اہمیت دینا پسند نہیں کرتے، اور ہمیں جو ہے نا سمجھیں کہ جوائنٹ فیملی کا نا حصہ ہی نہیں مانا جاتا، ہم بس خاموشی کے ساتھ جو ہے نا وہاں پر اپنا ٹائم گزار رہی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے اوپر ہوتا ہوا اس قسم کا کوئی بھی ظلم ہے نا تو اس کو بالکل بھی برداشت نہ کیا کریں، کیونکہ جب آپ اپنے اوپر ظلم برداشت کرتے ہیں نا تو یہ آپ کی عزت نفس کے خلاف ہے۔ جہاں پر آپ کو آپ کا حق نہیں دیا جا رہا، آپ کو ویلیو نہیں دی جا رہی، وہاں پر آپ ضرور اپنے لیے سٹینڈ لیا کریں، اس بات کا ضرور آواز اٹھایا کریں، تاکہ آپ جو ہے نا کوئی آپ کو کمزور نہ سمجھے اس معاملے میں۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ میں کوئی کمی تو نہیں، کیونکہ کوئی بھی سٹیپ اٹھانے سے پہلے نا سب سے پہلے انسان کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں کہیں آپ غلط ہیں یا آپ کہیں کوئی غلطی کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، ہر لحاظ سے ان کی خدمت کر کے دیکھ لی، اچھا بن کر دیکھ لیا، اور جو آپ سے ہو سکتا تھا، جہاں تک آپ کی گنجائش تھی، آپ نے سب کچھ کر لیا، لیکن اس کے بعد بھی آپ کے معاملات ان کے ساتھ درست نہیں ہوتے، تو پھر سب سے پہلے تو آپ اپنے ہسبینڈ سے بات کریں کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتے اور میں ان کے ساتھ نہ رہوں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جہاں پر آپ کی عزت نفس کا خیال نہ کیا جائے، جہاں پر آپ کو عزت نہ دی جائے، تو وہاں سے آپ دوری اختیار کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اگر تو آپ کے ہسبینڈ سمجھ بوجھ رکھنے والے شخص ہیں تو ضرور آپ کی بات سے ایگری کریں گے، لیکن اگر آپ میں کوئی کمی ہوگی تو پھر آپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اس کمی کو جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے ان لاز کا جو ریلیشن ہے نا وہ اچھا ہو سکے۔ تو خیر، آپ کو یہ سب ڈیسیجن اگر لینا پڑیں تو بہت سے لوگوں کو یہ والے ڈیسیجن جو ہیں وہ لینے بھی پڑ جاتے ہیں، کیونکہ جب ظلم ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور آپ کی جو ہے وہ سہنے کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے، تو کوئی نہ کوئی ڈیسیجن تو ضرور لینا پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ ایک سمجھداری کا مظاہرہ کریں کہ کسی بھی رشتے میں منسلک ہونے سے پہلے اگر آپ ایک ہیلدی باؤنڈری سیٹ کر لیتے ہیں نا تو یہ آپ کے لیے نا بہت اچھا رہتا ہے، اور ساری زندگی جو ہے نا آپ کو اس چیز سے سکون رہتا ہے۔ اور میں بار بار آپ سے یہی کہوں گی کہ کسی بھی رشتے کے لیے جو ہے نا وہ باؤنڈریز ضرور سیٹ کیا کریں، اور باؤنڈریز سیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی لمٹ اور ایک ایسی لائن سیٹ کرنا ہے جو آپ کے اور دوسرے کے بیچ میں جو ہے نا وہ انٹرفیئرنس کو جو ہے وہ کم کر دیتی ہے۔ اور یقین کریں کہ ہیلدی باؤنڈریز سیٹ کرنے سے نا آپ مینٹلی اور ایموشنلی جو ہے نا وہ سٹیبل ہو جاتے ہیں، ورنہ کیا ہوگا کہ آپ کی لائف جو ہے نا ہمیشہ ٹینشنوں میں گھری رہے گی، اور ٹینشنوں میں جب لائف آ جاتی ہے نا تو آپ ڈپریشن اور سٹریس جیسی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ بیماریاں جو ہیں نا وہ کبھی بلڈ پریشر کی بیماری میں ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور کبھی جو ہے نا وہ شوگر کی بیماری میں ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور یہ جو شوگر کی بیماری ہے نا یا بلڈ پریشر کی، یہ جو ہے نا زیادہ تر ٹینشن کی وجہ سے جو ہے نا آپ کی لائف میں آتی ہیں۔ جب آپ ان سب چیزوں سے تنگ آ کر کوئی نہ کوئی ڈیسیجن لیں گی نا تو یقین جانیے کہ آپ کو جو ہے نا بہت کچھ سننا پڑے گا، بہت ساری باتیں سننا پڑیں گی، جس میں آپ کو لوگ جو ہے نا برا بھلا کہیں گے، آپ کو مغرور کہیں گے، آپ کو کہیں گے جس میں بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ ہے، یہ اپنا ایٹیٹیوڈ دکھاتی ہے، یہ وہ، لیکن آپ اس بات کی پرواہ نہ کریں۔ جو آپ کے بارے میں جو کہتا ہے اس کو کہنے دیں، 10 دن 15 دن 1 مہینہ وہ آپ کے بارے میں برا بھلا کہے گا، آہستہ آہستہ وہ اپنی روٹین پر سیٹ آ جائے گا۔ تو یہ ہے کہ ساری زندگی کا آپ کے لیے فائدہ ہے، تو اگر آپ اپنا فائدہ چاہتے ہیں نا تو 4 دن آپ برا بھی بن جائیں گے نا تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو زندگی بھر کے سکون کے لیے نا اگر آپ کو 4 دن برا بھی بننا پڑ جائے تو اس میں کوئی غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ویسے بھی آپ اچھا بھی کر لیں تب بھی آپ نے غلط ہی بننا ہے، تو پھر آپ غلط ہی بن جائیں کسی کے لیے تو زیادہ بہتر ہے۔ آئی ہوپ میری پیاری پیاری بہنوں کو آج کا بلاگ بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس بلاگ سے جو ہے وہ آپ کی کافی پریشانیاں حل ہوں گی، اگر آپ اچھے سے اس کو سمجھیں گے، پازیٹیو وے میں لیں گے۔ بلاگ اچھا لگے آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اور ایک اچھا سا کامنٹ بھی کرنا ہے۔ اگر آپ کو بلاگ میں کسی بھی بات کا کوئی بھی پوائنٹ جو ہے وہ اچھا لگے تو انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔